الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. سایہ کریمہ کا ترجمہ بار بار آپ حضرات سن چکے ہیں، اس لیے اس کے دہرانے کی ضرورت نہیں. مزید تفصیل اس کی تشریح کے اندر آپ کو معلوم ہوتی جائے گی. کچھ اشعار ہیں صدائے توحید کے نام سے. خدا سے بڑھ کے ہو سکتا نہیں ہے مہرباں کوئی، خدا سے بڑھ کے ہو سکتا نہیں ہے مہرباں کوئی، سوا اس کے نہیں ہے خالق کون و مکان کوئی. وہی مجبور مضطر کی دعائیں سننے والا ہے، وہی مجبور مضطر کی دعائیں سننے والا ہے، کرے کیوں آستانے غیر پر آہو فغاں کوئی. دعاؤں میں پکارو اس خدا بندے جہاں ہی کو، نہیں جس کے سوا حاجت روائے دو جہاں کوئی. وہی ہے حامی و ناصر، وہی ہے حاضر و ناظر، وہی ہے حامی و ناصر، وہی ہے حاضر و ناظر، بجز ذات خدا ہرگز نہیں ہے غیب داں کوئی. زمین و آسمان شمس و قمر دن رات شاہد ہیں، زمین و آسمان شمس و قمر دن رات شاہد ہیں، نہیں اس کے سوا ارض و سما کا حکمراں کوئی. اسی کے قبضہ قدرت میں ہے نفع و ضرر سب کا، اسی کے قبضہ قدرت میں ہے نفع و ضرر سب کا، سوا اس کے نہیں ہے مالک سود و زیاں کوئی. خدا کے نام ہی سے مشکلیں آسان ہوتی ہیں،
خدا کے نام سے ہی مشکلیں آسان ہوتی ہیں، بنائے تو خدا کے نام کو ورد زبان کوئی۔ یہی تعلیم قرآن ہے، یہی ہے حاصل سنت، یہی تعلیم قرآن ہے، یہی ہے حاصل سنت، نہیں معبود برحق جز خدا وند جہاں کوئی۔ اسی کا دامن رحمت پناہ عاصیاں ہوگا، اسی کا دامن رحمت پناہ عاصیاں ہوگا، نہیں ہرگز کہیں اس کے سوا دار الامان کوئی۔ ظہور اللہ کی توحید پر ایمان ہو جس کا، ظہور اللہ کی توحید پر ایمان ہو جس کا، نہیں نہ اس کو مال کی پرواہ نہ اس کو خوف جاں کوئی۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، قرآن حکیم کی سب سے معروف اور مشہور آیت الکرسی یہ بار بار خطبات جمعہ کے بیان میں تلاوت ہو رہی ہے، اور اس کی اہمیت بھی آپ حضرات ایک سے زائد نشستوں میں سن چکے ہیں، اور اس کی فضیلت بھی معلوم کر چکے ہیں کہ اس شان کی آیت اللہ تعالیٰ نے کسی بھی آسمانی کتاب میں نہیں نازل فرمائی۔ اور حدیث پاک سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو جنت میں داخل ہونے کے راستے میں موت کے سوا اور کوئی چیز رکاوٹ نہیں۔ جب تک موت نہیں آئی تو رکاوٹ ہے، موت آ گئی تو رکاوٹ ختم ہو گئی۔ جزاک اللہ۔ یہ بزرگ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ عالم ہیں، اور کئی سال پہلے تک یہ مجلسیں پڑھتے تھے، اور اس طبقے کے بڑے مشہور و معروف پورے پاکستان کے اندر خطیب تھے۔ خالق کائنات نے ان کی دستگیری فرمائی، ان کی کوئی ادا اللہ کو پسند آ گئی، انہوں نے توبہ کر لی اس سے۔ اللہ انہیں سلامت رکھے۔ پھر انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے، اور بہت شاندار کتاب لکھی ہے انہوں نے، میں مسلمان کیا ہوا، اور اس کے اندر اس طبقے کے بہت ساری کتابوں کے باقاعدہ فوٹو سٹیٹ بھی لگائے ہیں، اور ان حقائق کا انکشاف کیا ہے۔ یہ ان کی مہربانی ہے کہ سارے شہر کے بڑے بڑے مشہور و معروف خطباء کو چھوڑ کر یہاں تشریف لاتے ہیں۔ کبھی انشاءاللہ العزیز ان کی خدمات سے بھی فائدہ اٹھائیں گے، اور آپ حضرات سے یہ مخاطب ہوں گے۔ بہت خوبیوں کے مالک ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے، صحت و عافیت سے رکھے، شرور فتن سے محفوظ رکھے۔ یہ ان کا جذبہ ہے، اسی جذبے کی بنا پر جب وہ ایمان کی وہ جو ایک لہر اٹھتی ہے اور جذبہ پیدا ہوتا تو پھر نعرہ تکبیر بلند کرتے ہیں۔ ان کی حوصلہ افزائی ضروری ہے۔ عرض کر رہا تھا کہ آیت الکرسی قرآن کریم کی بلکہ تمام آسمانی کتابوں کی سب سے اہم
اور سب سے برتر اور فضیلت والی آیت ہے۔ لیکن یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے، کبھی بھول نہ جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہی کلام میں سے بعض آیتوں کو زیادہ فضیلت، بڑی شان کیوں عطا فرمائی؟ آخر کوئی وجہ تو ہے۔ سارا قرآن ہی اللہ کا کلام ہے، اس میں کسی بندے کا کوئی ایک لفظ بھی نہیں ہے۔ احادیث طیبہ میں تو روایت بالمعنی ہوتی ہے۔ مثلا ایک ہی صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی نشست کے ارشاد کو جب نقل کیا، اس کے لیے الفاظ کچھ اور تھے، دوسرے صحابی نے نقل کیا تو اس میں تھوڑی سی روایت بیان کرتے وقت الفاظ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ مبارکہ وہ تو ہو بہوئی وہی ہیں، لیکن اس کے کیفیت کو، اس موقع اور نشست کے حالات کو بیان کرتے وقت صحابی نے اپنے اپنے انداز کے مطابق بیان کیا، حضور کے فرمان میں کوئی رد و بدل نہیں کیا۔ تو روایت بالمعنی بھی یہاں نہیں ہے، جیسے اللہ نے کلام اتارا ویسے اللہ کے پیغمبر نے سنا دیا، اور ویسے آپ تک محفوظ رہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا۔ اور ہر زمانے میں لوگ تجربہ کر چکے ہیں اس کا کہ یہ قرآن محفوظ ہے کہ نہیں ہے۔ میں نے شاید آپ کو سنا خلیفہ ہارون الرشید کے زمانے کا ایک بڑا یہودی عالم ان کی مجلس میں آیا کرتا تھا اور بڑا خطاط بھی تھا۔ اس کی قابلیت اور صلاحیت کو دیکھتے ہوئے خلیفہ ہارون الرشید نے اس کے سامنے اسلام کی خوبیاں بیان کی اور اسلام کی دعوت دی۔ یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ مسلمان حکمران کی ذمہ داری سب سے پہلے ہوتی ہے اسلام کی دعوت دینے کی۔ اس مملکت کے اندر جتنے علماء فضلاء ہوں گے ان کی ذمہ داری بھی ہے، لیکن سب سے پہلی اور سب سے بڑی ذمہ داری حکمران کی ہے، کیونکہ اسلام کے اندر حکومت برائے حکومت کوئی چیز نہیں۔ مسلمان حکمران کی حکومت برائے اعلاء کلمت اللہ ہے۔ قرآن کریم کے اندر سورہ حج کے اندر ایک آیت آتی ہے، الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ جن لوگوں کو ہم حکومت دیں گے اس دنیا کے اندر، ان کی ذمہ داری ہے کہ اقامت صلاۃ کا نظام قائم کریں، کہ ان کی مملکت میں حکومت کوئی ایک مسلمان بھی بالغ مسلمان بغیر نماز کے نہ رہے۔ یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ صلاۃ کا نظام، نماز کا نظام قائم کریں، بات وہ زکوٰۃ اور زکوٰۃ کا نظام قائم کریں۔ دو باتیں۔ تیسری بات وہ امروا بالمعروف، اور حکمران کی ذمہ داری ہے کہ امر بالمعروف کرے، دنیا میں نیکیوں کو پھیلائے، ونہوا عن المنکر، اور منکرات سے دنیا کو منع کرے۔ باقی رہی کہ دنیا مخالف ہو جائے گی، ناراض ہو جائیں گے، اس کا جواب بھی اللہ نے دے دیا اس آیت کے آخر میں، وللہ عاقبۃ الامور۔ پرواہ نہیں کرنا چاہیے، انجام سارے معاملات کا اللہ کے اختیار میں ہے۔ مسلمان حکمران کی ذمہ داری میں یہ بات بنتی ہے۔ تو جب تک خلافت کا نظام دنیا میں رہا، مسلمان حکمران اپنی ذمہ داری سمجھتے رہے۔ جب سے یہود و نصارہ کی ملی بھگت سے خلافت کا نظام ختم کر کے جمہوریت کی لعنت آئی ہے، تب سے مسلمان حاکم جو ہے اللہ کے دین سے بالکل نابلد لا تعلق رہا ہے۔ اس کو خود ہی پتہ نہیں وہ دنیا کو اسلام کی دعوت کیا دے گا۔ ہمارے اس ملک کے اندر میری اپنی سوچ کے مطابق، آپ حضرات کو پتہ نہیں کہ آپ کے دماغ میں کیا ہے، میں اپنی سوچ آپ پر مسلط نہیں کر سکتا، لیکن میری اپنی سوچی سمجھی رائے ہے اور یہ رہے گی۔ میری شعوری زندگی میں ایوب خان کا زمانے سے مجھے کچھ یاد ہے۔ میں اسکول پڑھتا تھا، چھوٹا سا تھا، تو یہ اقتدار پر آیا تھا۔ اس وقت سے لے کر اب تک پاکستان کے سرزمین سب سے اچھا حاکم جنرل ضیاء الحق تھا مرحوم۔ میں نے بالکل اس کے ساتھ بھی بیٹھ کر کوئی کام کیے ہیں، اس طرح جیسے میں اور آپ اکٹھے بیٹھے ہیں، بہت قریب سے اس کو دیکھا میں نے۔ لیکن وہ سب سے اچھا حکمران بھی جب تقریر کرنے سے پہلے خطبہ پڑھتا تھا تو اتنا مجہول طریقے سے پڑھتا تھا کہ جس طرح ابتدائی بچہ جس کو کسی مکتب میں بٹھا دیا جاتا ہے تو وہ مجہول طریقے سے پڑھتا ہے۔ یعنی ساری زندگی جس نے نماز قضا نہیں کی، تہجد گزار حکمران، اپنی سپاہیانہ زندگی کے اندر بھی ایسا ہی تھا، اور پھر حکمران بنا تو ایسا ہی تھا۔
لیکن دین کی تعلیم اس درجے میں نہیں تھی جو ہونی چاہیے، اس لیے وہ مجہول طریقے سے خطبہ پڑھتے تھے، یعنی مخارج خطبہ پڑھتے وقت جو مطلوب ہیں وہ نہیں تھے۔ تو قیاس کن سے گلستان من بہار مرا، اگر ہمارے پاکستان کا سب سے اچھے حاکم کا یہ حالت ہے تو پھر کہ میرے گلستان گلشن کی یہ حالت ہے تو باقی حالت کیا ہوگی؟ لیکن جو حکمران مسلمان تھے اور خلافت کے نظام پر قائم تھے وہ اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے، دین کی دعوت دینا ہماری ذمہ داری ہے، اللہ کے ہاں ہم جواب دہ ہوں گے، اللہ کے ہاں بری ذمہ ہونے کے لیے ہم یہ کہہ سکیں یا اللہ ہم نے فلاں کو دعوت دی تھی۔ آپ یہ جانتے ہیں، تشریف رکھیں، آپ یہ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 6 ہجری کے اینڈ پر اور سن 7 ہجری کے ابتدا میں دنیا بھر کے حکمرانوں کا نام خط لکھے تھے اسلام کی دعوت دینے کے لیے۔ حدیث کی کتابوں کے اندر، وہ بخاری شریف کتاب الایمان کے اندر ہرقل قیصر روم کو جو خط لکھا تھا اس کا تذکرہ موجود ہے۔ بعض علماء نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام خطوط کو جمع کر کے مستقل کتابیں لکھ دی ہیں کہ فلاں حاکم فلاں حاکم فلاں حاکم کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خط مبارک تھا، اس کی فوٹو اسٹیٹ بھی لوگوں نے لگا دی۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور حضور کوئی مسلمان حکمران بھی رسول اللہ کا جانشین ہے، جیسے خلفائے راشدین تھے اور اس کے بعد خلفات ہے۔ جب تک خلافت کا نظام رہا دین کسی نہ کسی شکل میں زندہ رہا۔ 1923 میں خلافت کا نظام ختم ہوا، وہ ترکوں پر جو خدا کا عذاب بن کر نازل ہوا تھا جسے اتا ترک کہتے ہیں، وہ ایک لعنت تھی جس نے برس تک اس ملک کو اسلامی نعمت سے محروم رکھا۔ موجودہ حکمران اس کو پھر زندہ کر رہا ہے، اس کے لیے دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ کو استحکام نصیب فرمائے۔ دنیا کفر اب بھی کوشش کر رہی ہے کہ ترکی سے پھر وہ اسلام کی احیاء کی جو تحریک اٹھ رہی ہے اس کو ختم کر دیا جائے۔ خیر، عرض یہ کر رہا تھا، خلیفہ ہارون الرشید نے اپنے دربار میں آنے والے ایک یہودی عالم کو، جو بڑا لسان خطیب قسم کا آدمی بھی تھا، بڑا پڑھا لکھا تھا اور خطاط بھی تھا، بہت اس خوبیاں تھیں، اسلام کی دعوت دی، اسلام کی خوبیاں اور محاسن بیان کیے۔ میرے دوستو، ہر مسلمان درجہ بدرجہ، میں بھی ہوں اور آپ بھی ہیں، ذمہ دار ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سپاہی اور رضاکار ہونے کے اعتبار سے، آپ کا امتی ہونے کے اعتبار سے، کہ جو پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر تشریف لائے تھے وہ پیغام ہم بھی اپنی ذمہ داری کو پورا کرتے دوسروں تک پہنچائیں۔ لیکن کیا ہمیں خود معلوم ہے کہ اسلام کی خوبیاں کیا ہیں اور اس کو ہم کس خوبصورت طریقے سے دوسرے تک منتقل کر سکتے ہیں؟ یہ لمحہ فکریہ ہر مسلمان کے لیے، میرے سمیت ہر ایک کو سوچنا چاہیے کہ ہم سب سے پہلے تو یہ معلوم کریں کہ اسلام کی خوبیاں کیا کیا ہیں، اپنے ذہن میں بٹھائیں، اور پھر جب ضرورت پڑے دوسرے غیر مسلم تک ہم اسلام کی خوبیاں بیان کر کے اپنا فرض ادا کر سکیں۔ باقی ایمان لانا نہ لانا یہ اس کی ذمہ داری ہے، ہم بری ذمہ ہو جائیں گے، لیکن ہمیں خود ہی پتہ نہیں۔ خلیفہ نے جب محنت کی اس پر تو وہ یہودی عالم اپنے موقع سے جس طرح ہل گیا، لیکن اس وقت اس نے اسلام قبول نہیں کیا اور اس نے مہلت مانگی خلیفہ سے کہ میں پھر آؤں گا، مجھے کچھ مہلت چاہیے، سوچنے کا موقع دیں۔ خلیفہ نے کہا ٹھیک، چلا گیا، کئی مہینے تک نہیں آیا۔ اس کے دل میں یہ خیال آیا، یہ دیکھتا ہوں کہ بائبل، اس وقت پتہ نہیں اس کا نام تھا یا نہیں، بائبل تھا اس وقت، تورات و انجیل تھی، اس کا بھی اور قرآن کا بھی تجربہ کرتا ہوں کون سی کتاب محفوظ ہے۔ اس نے چونکہ خطاط تھا، تورات اور انجیل کے بھی نسخے لکھے اور قرآن کریم کے بھی، اور ہر ایک میں رد و بدل کی، قرآن کی آیتیں صورتیں آگے پیچھے کر دیں، تورات اور انجیل کی آیتیں اور صورتیں بھی آگے پیچھے کر دیں۔ سب سے پہلے تو تورات اور انجیل اس نے لکھ کر بڑے خوبصورت خطاطی کے ساتھ یہودیوں میں عیسائیوں میں پھیلا دیں، انہوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا اور پڑھنے لگے۔ کسی نے کسی طرف سے کوئی اعتراض نہیں کیا کہ ہماری کتاب میں رد و بدل ہوگی،
اور قرآن کریم میں رد و بدل کرنے کے بعد جب اس نے پھیلایا، 3 دن نہیں گزرے تھے کہ ہر طرف سے آوازیں اٹھنے لگی کہ اس کا کھانا خراب ہو جس نے ہماری کتاب کے اندر رد و بدل کر دی۔ اس نے دیکھا قرآن اگر رد و بدل کیا ہوتا تو یہ آوازیں نہ اٹھتی، معلوم ہوتا ہے قرآن محفوظ ہے، لیکن ان کتابوں کے رد و بدل کرنے کے باوجود اور لوگوں کے ہاتھوں کے پہنچنے کے باوجود کسی طرف سے کوئی شکایت نہیں آئی، معلوم ہوتا ہے وہ کتابیں غیر محفوظ ہیں۔ وہاں ترمیم و تنسیخ رد و بدل چل سکتا ہے اور چل گیا ہے، لیکن قرآن کریم میں نہیں۔ تو دنیا نے تجربہ کیا، خیر وہ آدمی مسلمان ہو گیا، ابھی خلیفہ کے پاس نہیں آیا، اپنے طور پر مسلمان ہونے کے بعد پھر اسلام کی سچائی اس کے دل میں بیٹھ گئی اور عمرہ کرنے چلا گیا۔ بیت اللہ میں طواف کر رہا تھا کہ اسی دن اتفاق سے خلیفہ بھی عمرہ کرنے گئے، مطاف کے اندر ہی اس سے ملاقات ہو گئی۔ خلیفہ نے جب اس کو دیکھا تو حیران بھی ہوئے اور خوشی بھی تو ہوئی، لیکن حیرت اس بات پر ہوئی کہ میں نے اتنی محنت کی تھی، میرے کہنے پر یہ مسلمان ہوئے، مجھ سے بڑھ کر کون سا ایسا مبلغ تھا جس کی تقریر سے یہ مسلمان ہو گئے۔ خلیفہ نے کہا مجھے تو بہت خوشی ہوئی، لیکن یہ بتاؤ میرے کہنے پر تو مسلمان نہیں ہوئے، کس کے کہنے پر آپ اسلام کی سچائی کو آپ نے قبول کیا؟ کہنے لگے امیر المومنین، کسی اور نے تبلیغ نہیں کی، میرا یہ ذاتی تجربہ تھا اور اس طرح میں نے تجربہ کیا اور مجھے پتہ چلا کہ اسلام سچا مذہب ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن کریم کی سب ہی آیت اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ ہے، سب اللہ کا کلام ہے، اور آیت الکرسی بھی اللہ کا کلام ہے۔ آیت الکرسی کی یہ شان کیوں ہے؟ یہ میں ہمیشہ ہر بیان کے اندر آپ حضرات توجہ اس طرح مبذول کراتا ہوں۔ ایک بات پہلے کہہ دیتا ہوں تاکہ آیت الکرسی کے بیان میں تھوڑی سی وضاحت اور ہو جائے۔ حدیث کی کتابوں میں ترمذی تو میں نے خود دیکھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عنوان قائم، باب من قال اذا دخل دار السوء، جو شخص بازار میں جائے تو اس کو کیا پڑھنا چاہیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بازار میں جائے اور یہ پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، یہ الفاظ پڑھ دیتا اللہ تعالیٰ 10 لاکھ نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں اور 10 لاکھ گناہ معاف کر دیتے ہیں اور 10 لاکھ درجے بلند کر دیتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا اجر اس ایک کلمے پر، جو آپ حضرات کو تو یاد ہوگا، جو ہمارے پاکستانی معاشرے کے لوگوں کے خیال کے مطابق یہ چوتھا کلمہ ہے۔ حدیث کی کسی کتاب میں پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا کلمے کا عنوان کوئی بھی نہیں ہے، لیکن بچپن سے ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں، چلو مان لیے چوتھا کلمہ سے۔ یہ جو چوتھا کلمہ آپ پڑھتے ہیں اور بازار میں داخل ہوتے ہیں، ایک دفعہ پڑھ دیتے ہیں، جو میرا خیال ہے آدھا منٹ میں، یہ 20 سیکنڈ میں ختم ہو جاتا ہے، اس پر 10 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں، 10 لاکھ گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 لاکھ درجے بلند ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کون سا پہاڑ اٹھا اس آدمی نے؟ میرا خیال ہے کہ آپ کا ذہن میری بات کی تصدیق کی طرف آ رہا ہوگا کہ جس کلام کا اتنا بڑا مقام ہے، جن الفاظ کا اتنا بڑا مقام ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے، اس کے اندر کون سا معنی چھپا ہوا ہے؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ دیکھ تو سارے رہے مجھے، لیکن اللہ کرے کہ میری بات سمجھ میں آ جائے۔ آخر اس چوتھے کلمے کے پڑھنے پر 10 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں اور 10 لاکھ گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 لاکھ درجے بلند ہوتے ہیں، 30 لاکھ خوبیاں مل گئیں۔ کون سا کام کیا ہے؟ اگر بڑا کام نہیں کیا تو پھر اس کلام کے اندر کیا چیز چھپی ہوئی ہے؟ جواب کیا ہے کہ اس میں اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہے، بڑے واضح انداز سے اللہ کی وحدانیت کا اقرار۔ ہر وہ کلام حدیث پاک میں ہو یا قرآن کریم کی کوئی آیت ہو، اس کو سب سے بڑا رتبہ جو حاصل ہوا ہے، اس کے اندر چھپا ہوا جو مفہوم ہے، مضمون ہے، یعنی اللہ کی وحدانیت کا نظریہ اور عقیدہ، اس پر اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی انعامات رکھے ہیں۔ اگر اس کلام پر اتنا بڑا انعام ہے تو جس انسان کے دل کے اندر اللہ کی توحید موجود ہوگی،
جس کے عمل میں اللہ کی توحید موجود ہوگی تو اس کا خدا کے نزدیک کیا مقام ہے. آئیں پھر آیت الکرسی کی طرف پھر توجہ کرتے ہیں. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں. الہ کا معنی تو سمجھ چکے ہیں نا. الہ اس کو کہتے ہیں جو عبادت اور پکار کے لائق ہو، استغاثہ اور فریاد کے لائق ہو، نظر و نیاز اور منت چڑھاووں کے لائق ہو، حاجت روا اور مشکل کشا ہو. اس کا معنی یہ ہے الہ کا معنی. اللہ ہی الہ ہے یعنی وہی عبادت پکار کے لائق ہے، وہی فریاد کے لائق ہے، وہی فریادیں سننے والا ہے، وہی پکاریں سننے والا ہے، وہی استغاثے سننے والا ہے، وہی نظر و نیاز کے لائق ہے، وہی منتیں چڑھاووں کے لائق ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی مشکل کشا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں. یہ تو دعویٰ ہے نا. اب اس کے لیے دلائل کتنے دلائل ہیں یہاں؟ 10 دلیلیں ہیں. الحی پہلی دلیل، وہی الہ ہے، وہی ان ساری خوبیوں کا مالک ہے، اس لیے کہ حی یعنی ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والا، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، وہ صرف اللہ ہی ہے. اللہ کے سوا جتنے بھی ہیں سب مرنے والے ہیں. قرآن کریم میں 3 جگہ غالباً، سورہ آل عمران میں، سورہ قصص میں اور سورہ عنکبوت میں کل نفس ذائقۃ الموت آتا ہے. ہر جاندار نے موت چکھنی ہے. کل من علیہا فان، جو بھی اس دھرتی پر آیا موت سے دوچار ہونے والا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تیرے رب کی ذات باقی رہے گی جو شان والا ہے. پچھلے اور اس پچھلے درس کے اندر سمپل کے طور پر قرآنی آیات کے حوالے سے 2 نبیوں کی موتوں کا تذکرہ ہے. موت تو سب پر ہے، نبی پر بھی ہے، ولی پر بھی ہے، جن پر بھی ہے، انسان پر بھی ہے، حتیٰ کہ ملائکہ پر بھی موت ہوگی، حتیٰ کہ موت پر بھی موت. لیکن نبیوں کا تذکرہ کرنے میں کیا راز ہے؟ راز یہ ہے کہ نبیوں کی شان سب سے اونچی ہوتی ہے. اس سے زیادہ اونچی شان والا کوئی انسان نہیں ہوتا. اگر موت سے وہ نہیں بچا تو پھر کس نے بچنا ہے؟